أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء اور عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں نا؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی ٹھیک ہوں گے، ہے نا؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ ہمارا ایگزام کے بعد، ہمارا سیمسٹر کے بعد ہم لوگ ہمارا سبق شروع کیے تھے، ہے نا؟ کون سا چیپٹر نمبر 5، ہے نا؟ یعنی نجاست کا بیان ہم لوگ پڑھے بھی تھے، اس سے متعلق کچھ باتیں، یعنی نجاست کس کو کہتے ہیں اور نجاست کے کتنے دو قسم ہیں. نجاست حقیقہ کی دو قسم ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. پھر نجاست غلیظہ اس کو کہتے ہیں جو ایسی چیز کا نکلنا ہے جس سے وضو یا غسل لازم ہو جائے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں. پھر نجاست خفیفہ ہم لوگ پڑھے جس کا حکم تھوڑا ہلکا ہو، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے وہ بھی پڑھا کہ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو وہ کیا ہے، اس کے بغیر صاف کیے بغیر ہم نماز پڑھ لیا کسی نے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز ٹھیک نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. ہم نے یہ پڑھا تھا. پھر اگر ایک نجاست غلیظہ اگر 1 درہم کے برابر لگی ہو تو نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو پاک کرنا، اس کو صاف کرنا وہ کیا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اس سے پہلے ہم نے نجاست غلیظہ کے متعلق جو مسئلہ ہے اور نجاست غلیظہ میں کیا آتا ہے، پاخانہ، پیشاب، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکری، ہے نا، اور بھیڑیے، ان سارے جانوروں کا گوشت کھانا کیا ہے، حلال ہے. اور ان جانوروں کا پاخانہ پیشاب کیا ہے، نجاست غلیظہ میں آتا ہے. ہم نے ان ساری باتیں پچھلے ویڈیو میں، پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھے تھے. ابھی ہم لوگ پڑھیں گے کس کے بارے میں؟ نجاست خفیفہ کے متعلق، ٹھیک ہے؟ سب لوگ کتاب دیکھیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نجاست خفیفہ دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ نجاست خفیفہ. تو ہم لوگ نجاست خفیفہ کے متعلق آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نجاست خفیفہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور وہ اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا، اس کو کیسے صاف کرنا ہے، اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے. معقول اللحم یعنی جن جانوروں کا گوشت کھانا کیا ہے، حلال ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے. معقول اللحم کا پیشاب، جیسے معقول اللحم جانوروں کا پیشاب، یعنی جیسے کیا ہے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکری، بھیڑیے، ان سارے جانوروں کا گوشت کھانا کیا ہے، جائز ہے، اور گوشت کھانا حلال بھی ہے. ان جانوروں کا پیشاب، یعنی جیسے اونٹ، بکری وغیرہ، ان کا کیا ہے، ان جانوروں کا پیشاب کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ معقول اللحم جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان جانوروں کا پیشاب کیا ہے، ان جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. غیر معقول اللحم، ٹھیک ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، پرندے کی بیٹ، پاخانہ، پرندے کا پاخانہ، گھوڑے کا پیشاب، ٹھیک ہے، یہ تمام نجاست خفیفہ ہیں. یعنی جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا، جن پرندوں کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، ان جانوروں کا بیٹ، ان جانوروں کو پاخانہ، ٹھیک ہے، ان کا پیشاب وغیرہ کیا ہے، اور گھوڑے کا پیشاب بھی کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے؟
پھر دیکھیے نجست خفیفہ بدن یا کپڑے میں جس حصے میں لگی ہو وہ اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، نجاست خفیفہ جس حصے میں یا جس اعضاء میں لگے ہو یا جس حصہ میں لگے ہو، اگر وہ چوتھائی سے کم ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہے، پوری چوتھائی میں لگی یعنی پورے حصے میں، چوتھائی کے حصے میں لگے تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ نجاست خفیفہ اگر چوتھائی سے کم لگی ہو، ٹھیک ہے، چوتھائی سے کم ہے تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر چوتھائی سے کم لگی ہو، لیکن اگر چوتھائی سے برابر لگی ہو یا چوتھائی سے زیادہ لگی ہو نجاست خفیفہ تو اس کو کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ اس وقت وضو کرنا یا پھر ایسے ٹائم میں وضو کرنے سے نہیں چلے گا، بلکہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مکمل طور پر اس کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا پڑے گا، اس کو دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نجاست سے پاکی حاصل کرنے کی کیفیت، اس کی حالت، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہم کیا کریں گے؟ پاکی حاصل کریں گے نجاست سے، ٹھیک ہے۔ اگر نجاست دلدار ہو یعنی کیا ہے؟ نجاست بہت کیا سخت ہے، جیسے دیکھیے اگر نجاست دلدار ہو جیسے پاخانہ، گوبر وغیرہ ہو تو اس کی عین کو دور کرنا ضروری ہے، یعنی ایسے جانور جسے پاخانہ، گوبر وغیرہ اس کی عین کو دور کرنا ضروری ہے، یعنی ایسے جانور یعنی بہت کیا سخت ہے، دلدار ہے، ایسے جانور کا پیشاب وغیرہ لگ گیا تو اس کو ہو بہو اسی کو صاف کرنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے یعنی نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے، تو نجاست خفیفہ اس کو صاف کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس کو دور کیسے کریں گے؟ اس سے پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔ اگر نجاست خفیفہ لگ گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جیسے جن جانوروں کا گوشت یا پھر ان جانوروں کا جن کا گوشت کھانا کیا ہے؟ جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے چیل، باز، شکرا، ان جانوروں کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ان جانوروں کو بھی یہ کرنا کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ ان جانوروں کو بھی پیشاب وغیرہ اگر لگ گیا ہے نا، اور اس سے اگر دور کرنا ہے تو اگر ایک درہم سے یا ایک بار اگر اس کو لگے، اگر ایک بار دھونے سے اگر دور ہو جاتا ہے تو ایک بار ہی کافی ہے، لیکن اگر ایک بار سے اگر دور نہ ہو، 2 بار دھونے سے، 3 بار دھونے سے دور ہوتا ہے، 4 بار دھونے سے دور ہوتا ہے تو اس کو 4 بار دھونا ہے، اگر 5 بار دھونے سے دور ہوتا ہے تو 5 بار بھی دھونا ہے۔ جتنے بار میں وہ صاف ہو جائے گا اتنے بار تو اس کو دھوتے رہنا، اتنے بار تو اس کو دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کرنا بہتر ہے، یعنی سمجھ لیجیے 1 بار یا 2 بار میں نجاست کیا ہے؟ دور ہو جاتا ہے، لیکن 3 بار کر لینا کیا ہے؟ 3 بار دھو لینا کیا ہے؟ افضل ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھوئے، ٹھیک ہے، جیسے پتلا یعنی پتلی نجاست ہو، ٹھیک ہے، ایسی نجاست ہو جس کا لگنے سے کیا پتہ نہیں، جیسے پیشاب ہے، جانوروں کا پیشاب یا آدمیوں کا پیشاب، وہ لگنے سے آدمی کو دکھے گا نہیں، لیکن ایسے جانوروں کا یا ایسی نجاست لگنے سے، نجاست خفیفہ لگنے سے، ٹھیک ہے، 3 بار دھونا کیا ہے؟ افضل ہے وغیرہ، 3 بار دھوئیں اور تینوں مرتبہ جدید پانی کا استعمال کریں۔ جب ہم نجاست لگ گیا، جب ہم دھونے کے جاتے ہیں تو پہلے ایک بالٹی چلائے، اس میں کیا کہ ہم دھوئے اچھے سے، پھر وہ پانی گرا دیے، پھر دوبارہ پانی لیے، دوبارہ پانی بھرے بالٹی میں، پھر اس کپڑے کو ڈالے، پھر دھوئے، پھر پانی کو گرا دیے، پھر تیسرے بار دھوئے، ٹھیک ہے، پھر تیسرے بار بھی کیا کیا؟ اسے دھوئے اور وہ پانی گرا دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی پانی میں کیا کرتے ہیں؟ بار بار اسی کو دھو رہے ہیں، تو وہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نجاست حقیقہ کو بدن اور کپڑے میں تو پانی اور تمام مائع شے جس کے استعمال کرنے سے نجاست کا ازالہ ہو جائے تو اسے استعمال کر کے پاکی حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی نجاست حقیقہ کو بدن، کپڑے میں ہو تو پانی اور تمام مائع شے یعنی ایسی چیز یعنی پانی کی شکل میں ہو جس کے استعمال کرنے سے نجاست ازالہ ہو جائے تو اسے استعمال کر کے پاکی حاصل کریں، یعنی ایسی نجاست لگی ہو جس کو کیا ہے؟ پانی کے ذریعے سے، لیکوڈ کے ذریعے سے کیا ہو وہ صاف ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو وہی استعمال کر کے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ پاکی حاصل کرنا پڑے گا، وہی کو صاف کر کے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ حاصل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کو یعنی ایسا نجاست لگ گیا ہو جس سے ہم کو پاکی یعنی ڈھیل یا پتھر وغیرہ سے صاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر پیشاب لگ گیا ہے تو پیشاب لگا اسے ڈھیل سے صاف نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا، اس کو پانی سے صاف کرنا پڑے گا،
ہے نا. کوئی جانوروں کا اگر یہ لگ گیا، پیشاب لگ گیا، اس سے بھی ہم کو پانی سے صاف کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی گوبر یا ایسا لگ گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی پتا یا کوئی پیپر یا کوئی چیزوں سے کیا کرتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر پیشاب لگ گیا ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، وہ چیزیں ہم کو دور رکھنا پڑے گا، وہ چیزیں ہم کو صاف کرنا پڑے گا، پانی سے صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پانی کے ساتھ صاف کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا فرق صرف کپڑے اور بدن میں لگنے کے سلسلے میں ہے. پانی وغیرہ میں گرنے کی صورت میں دونوں برابر ہے. اگر پانی حد کثرت 2 دردہ سے کم ہے تو ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم لوگ ابھی کیا بتائے کہ نجاست غلیظہ وہ چیز ہے جس سے نکلنے سے یا ایسی چیز نکلنے سے یا لگنے سے جس سے وضو یا غسل لازم ہو جاتا ہو. جیسے خفیفہ ایسی چیز ہے جس سے اس کا حکم کم ہے، لیکن اگر لگ گیا، اگر وہ 1 درہم سے کم ہے یا برابر تو نماز ہو جائے گی. وہ کیا ہے، کپڑے میں بدن میں لگنے کی صورت میں. لیکن اگر کنویں میں یا پانی میں اگر گر گیا، کنویں میں یا پانی میں اگر چلا گیا تو اس وقت کیا ہوگا، ایسی حالت میں، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا، دونوں کو، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو، اگر گر گیا ہو تو دیکھیں گے اس کی حد کتنی ہے. تو اس وقت کیا کرنا پڑے گا، پانی اس وقت ناپاک ہو جائے گا، پانی کو دوبارہ صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو، دونوں میں کیا کرنا پڑے گا اس وقت. چاہے وہ کنویں میں گرا ہو یا کوئی اور دوسرے برتن وغیرہ میں گرا ہے، دوسرے پانی میں گرا ہو، تو اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے کہ نجاست غلیظہ ہے تو اس کے حکم کم ہے، نجاست خفیفہ ہے تو اس کا حکم کم ہے، نجاست غلیظہ ہے تو اس کا حکم کم ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کیا دیکھیں گے ہم لوگ، نجاست ہے کہ نہیں ہے. نجاست ہونے کے واسطے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہو گیا، وہ پانی ناپاک ہو گیا، وہ پانی گندا ہو گیا. وہ صرف خفیفہ اور غلیظہ کی بات کہاں پہ آتی ہے، صرف وہ کپڑے میں لگنے کے واسطے، کپڑے میں لگنے کے وقت وہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی بات آتی ہے. نہیں تو اگر پانی میں لگ گیا ہو تو اس وقت، اور یہاں پہ بولا 2 دردہ سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا. اگر نجاست غلیظہ زیادہ گر گیا یا نجاست خفیفہ زیادہ گر گیا تو 2 دردہ یعنی 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا، پھر 10 ہاتھ کیا نیچے ہونا چاہیے، 10 ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، یعنی ہر طرف سے 10 ہاتھ رہنا چاہیے. 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا، 10 ہاتھ نیچے، 10 ہاتھ اوپر، تو ٹوٹل 40، یعنی 2 دردہ، یعنی ٹوٹل کتنا ہوا، 40 ہاتھ ہونا چاہیے. تو یہ 40 ہاتھ کے کنویں میں یا ایسی جگہ کے ایسے پانی میں اگر اتنا پانی اگر کیا ہو گیا، پانی میں اگر نجاست غلیظہ یا نجاست خفیفہ اگر پڑ گیا یا اگر لگ گیا تو ایسی حالت میں کیا کرنا پڑے گا ہم کو، وہ کنویں کا پانی یا پھر وہ 2 دردہ پانی یا وہ حوض کا پانی ہم کو کیا کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتایا کہ نجاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلیظہ اور خفیفہ کی جو بات آتی ہے وہ صرف کہاں پہ آتی ہے، کپڑے میں لگتے ہو. لیکن اگر نجاست کہاں پہ لگا ہو، اگر پانی میں گر گیا ہو، چاہے وہ خفیفہ ہو چاہے وہ غلیظہ ہو، تو بات دونوں کی برابر ہے. اس میں دیکھیں گے صرف نجاست گرا ہے کہ نہیں گرا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے اس میں کہ نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ ہے، اس کا حکم کم ہے، اس کا حکم سخت ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس میں دیکھیں گے نجاست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا پڑے گا، نجاست سے دور کرنا پڑے گا. وہ پانی اگر کنویں میں ہے تو پانی کنویں سے صاف کرنا پڑے گا، یا اگر حوض میں نجاست گر گیا ہو تو وہ حوض کو از سر نو اس کو صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ہماری بات، ہمارا جو نجاست کا بیان ہے، ہمارا جو مکمل بیان ہم نے پڑھا کہ نجاست کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نجاست غلیظہ، دوسرا نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ وہ چیز ہے جس سے کیا ہوتا ہے، وضو یا غسل لازم ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے سوالوں کے جوابات، یعنی ہمارے اس میں کچھ مشق باتیں آتی ہیں. دیکھیے نجاست خفیفہ میں کتنی مقدار تک معاف ہے، ہم نے پڑھا. سوالوں کے جوابات دیں. دیکھیے سب لوگ دھیان سے دیکھیے، نجاست خفیفہ میں کتنی مقدار تک معاف ہے. نجاست خفیفہ میں کتنی مقدار معاف ہے، یعنی اگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم ہے، ٹھیک ہے، نجاست خفیفہ اگر 1 درہم ہے یا 1 درہم کے برابر ہے تو ایسی حالت میں کیا کرنا پڑے گا، وہ اسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو دور کرنا، اس کو صاف کرنا کیا ہے، اس کو کیا ہے، افضل بات ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے، نماز کو پڑھ سکتے ہیں نجاست خفیفہ ہو تو، لیکن اگر نجاست غلیظہ ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر دیکھیے دوسرا جو سوال ہے، پھیلاؤ میں نجاست غلیظہ کتنے حد تک معاف ہے. پھیلاؤ میں اس کی جو یعنی جو لگ گیا، مثال دیکھیں گے اس میں ہے نا کہ کیا ہے، اس میں
مقدار کا دیکھیں گے، یعنی اگر وہ کیا ہے 1 درہم کے برابر ہے، یعنی 1 درہم کی مقدار کتنے، اگر اتنے حصے میں اگر لگ گیا ہو تو اگر 1 درہم کے اگر برابر ہے نجاست غلیظہ تو اس سے نماز نہیں ہوگی. اگر کم ہے تو نماز ہو سکتی ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو دہرانا افضل ہے. لیکن اگر کم لگا ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر. لیکن اسی طرح دیکھیے پھر اس کے ساتھ کیا ہے نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ جانے نجاست غلیظہ ہم لوگ پڑھا کہ نجاست غلیظہ ایسی چیز ہے جس سے کیا ہوتا ہے نجاست غلیظہ، جس سے وضو یا غسل کرنا لازم ہو جاتا ہو، ہے نا. پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے ایسی چیزوں کا نکلنا جس سے وضو یا غسل لازم ہو جاتا ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، ہے نا. ہم لوگ پڑھے. پھر اس کے بعد دیکھیے نجاست خفیفہ سے کیا مراد ہے. ہم لوگ پڑھے ایسے جانوروں کا گوشت، جن پرندوں کا جن جانوروں کا گوشت کھانا کیا ہے حرام ہے. یعنی جیسے کیا ہے چیل، باز، شکرا، ان جانوروں کا کیا ہے بیت، یعنی ان جانوروں کا پخانا کیا ہے نجاست خفیفہ ہے. اور اسی طرح جن جانوروں کا گوشت کھانا کیا ہے یعنی معقول اللحم، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان جانوروں کا پیشاب، جیسے گائے، بیل، بکری، بھیڑ، ان جانوروں کا گوشت کیا ہے، ان جانوروں کا گوشت پاک ہے، ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں. تو ان جانوروں کا پیشاب بھی کیا ہے نجاست خفیفہ ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے لاسٹ میں دیکھیے وہ کیا ہے صحیح یا غلط بتائیں. میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سنیے. دیکھیے مرغی کی بیٹ نجاست خفیفہ ہیں. مرغی کی بیٹ یعنی آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، جن پرندوں کا گوشت کھانا حلال ہے، ان جانوروں کا پاخانہ یا پیشاب کیا ہے نجاست خفیفہ میں آتا ہے. تو یہاں بتا رہا ہے کہ مرغی کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، تو بلا اولا ہے ان کا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں، ہے نا، مرغی گوشت کھاتے ہیں. تو وہ جانور کا بیٹ کیا ہے، ان کا پاخانہ کیا ہے نجاست خفیفہ ہے. اگر وہ لگ گیا مرغی کا اگر لید لگ گیا تو اس سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے دودھ پینے والے بچے کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے نا. صحیح ہے. دودھ پینے والے بچہ اس کا جو پاخانہ ہے یا پیشاب ہے تو اس کا بھی پاخانہ پیشاب بھی کیا ہے نجاست غلیظہ میں آتا ہے. اور اگر وہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی. 1 درہم کے برابر ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، 1 درہم سے کم ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن دھونا افضل ہے. پھر دیکھیے حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے. حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے. ہاں یہ بات بھی ہم نے پڑھا ہے نا. حلال جانوروں کا پیشاب اور جن پرندوں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ نجاست کیا ہے غلیظہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے 4 نمبر نجاست غلیظہ میں اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے پر لگ جائے اور اگر پھیلاؤ میں درہم کے برابر یا اس سے کم ہے تو معاف ہے. نجاست غلیظہ ہے نا. نجاست غلیظہ پہلے آپ کو دماغ میں رکھنا پڑے گا نجاست غلیظہ کیا چیز ہے. پھر بتا رہے ہیں اگر وہ پتلی یا بہنے والی چیز ہے نا کپڑے پر لگ جائے، ہے نا، ایسی چیزوں پر لگ جائے اور اگر وہ پھیلاؤ میں درہم کے برابر یا اس سے کم ہے تو معاف ہے. ہاں صحیح ہے، ہم نے پڑھا اس سے پہلے. اگر نجاست غلیظہ ہے 1 درہم کے کم ہے یا 1 درہم سے اس کے برابر ہے تو ایسی چیز میں اگر وہ ایسی حالت میں ہم صاف کیے بغیر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن 1 درہم سے زیادہ ہو گیا تو نہیں چلے گا، ہے نا. نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ ہو گیا تو اس کو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن 1 درہم کے برابر ہے یا 1 درہم سے کم ہے تو ایسی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسی حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو سبق کا جو خلاصہ ہوا، نجاست کے 2 قسم ہوتے ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. پھر نجاست میں بہت ساری قسم آتے ہیں اور نجاست غلیظہ وہ چیز ہے جس سے وضو یا غسل کرنا لازم ہو جاتا ہو، ہے نا. پھر نجاست خفیفہ وہ چیز ہے جن جانوروں کا گوشت کھانا کیا ہے حرام ہے اور جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان جانوروں کا بیٹ وہ بھی نجاست خفیفہ میں آتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر کتنا مقدار اگر لگ جائے گا تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر 1 درہم سے کم ہے یا اس کے برابر ہے نجاست غلیظہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر زیادہ ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. نجاست خفیفہ اگر 1 درہم کے برابر ہے یا 1 درہم سے کم ہے اس حالت میں بھی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح نجاست غلیظہ یا خفیفہ اگر کنویں میں گر گیا، اگر پانی کے اندر گر گیا تو اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ، صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ نجاست ہے یا نہیں ہے. اگر وہ گر گیا اور اگر وہ 10 دردہ یعنی 40 ہاتھ 40 گز 40 لمبائی سے اگر کم ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو مکمل وہ پانی کو صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے.
پھر ہم نے سوالات اور جواب بھی پڑھے، نجاست کی مقدار کیا ہے، نجاست کیا کیا چیز ہے، ہم لوگ مکمل طور پر یہ حصے کو ہم نے پڑھا۔ تو آپ لوگ کیا کرنا پڑے گا، اس کو اچھے سے اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، اس کو دماغ میں بیٹھائیے، نجاست کی کتنے قسم ہیں، نجاست کیا چیز ہے، نجاست کے کتنے اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بار بار پڑھ کے اس کو دماغ میں بیٹھائیے، اس کو یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر آنے والے کلاس میں ہم ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد یا رب صل علیہ وسلم۔